بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ آل عمران کا اردو ترجمہ، آیت 133 تا 171۔ اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کے حصول کی جلدی کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمینوں جیسی ہے۔ وہ ان پرہیزگاروں کے لیے آمادہ کی گئی ہے جو دکھ سکھ میں خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ خدا بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ ایسے لوگ ہیں اگر کوئی فحش کام ان سے ہو جائے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو خدا کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر مغفرت کی درخواست کرتے ہیں۔ اور خدا کے علاوہ کون ہے جو گناہ معاف کرے اور وہ کبھی دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا اور انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے کتنا ہی اچھا بدلہ ہے۔ تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ لوگوں کے لیے صاف اور صریح تنبیہ ہے اور متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ دل شکست نہ ہونا اور غم نہ کرنا، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسے ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سچے مومن کون ہیں۔ وہ تم میں سے شہداء کا انتخاب کرنا چاہتا ہے اور اللہ کو ظالم لوگ ناپسند ہیں۔ وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تم جنت میں یوں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو خدا نے تم میں یہ دیکھا ہی نہیں کہ جہاد کرنے والے کون ہیں اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ تم موت کی ملاقات سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے اور جیسے ہی تم نے اسے دیکھ لیا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں۔ کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اور جو بھی ایسا کرے وہ خدا کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اللہ شکر گزاروں کو جزا دے گا۔ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت مقرر کیا گیا ہے، اور جو کوئی دنیا کے بدلے کا خواہش مند ہوگا تو ہم اسے دنیا میں سے دیں گے، اور جو کوئی آخرت کے ثواب کا خواہش مند ہو تو ہم اسے ثواب آخرت میں سے حصہ دیں گے، اور ہم عنقریب شکر گزاروں کو جزا دیں گے۔ بہت سے ایسے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے شامل ہو کر اس طرح جہاد کیا کہ راہ خدا میں پڑنے والی مصیبتوں سے کمزور نہ ہوئے اور وہ باطل کے سامنے سرنگوں نہ ہوئے۔ ایسے ہی با استقامت افراد کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہی تھی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم سے ہمارے امور میں جو زیادتی سرزد ہوئی ہے اسے معاف فرما، اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت میں بھی عطا کیا۔ اللہ کو نیک عمل کرنے والے پسند ہیں۔ ایمان والوں، اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر کر مرتد کر دیں گے، پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے۔ یہ تمہارے مددگار نہیں ہے بلکہ خدا تمہارا مددگار ہے، اور وہ سب سے بہترین مددگار ہے۔ ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے، کیونکہ انہوں نے خدا کے ساتھ شرک کیا ہے جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ ظالموں کے لیے انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اور خدا نے تم سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچا کر جب تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے خدا نے تمہیں دکھا دیا۔ اس کے بعد تم نے بزدلی دکھائی اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگ گئے، اور تم نے اس کی نافرمانی کی۔ تم میں سے جو کچھ دنیا کے طلبگار ہیں اور کچھ آخرت کے چاہنے والے ہیں۔ اس وقت خدا نے تم کو ان سے پھیر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ اہل ایمان پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تم پہاڑوں پر چڑھتے تھے اور پیچھے پھر کر کسی کو نہ دیکھتے تھے، اور رسول پیچھے سے تمہیں آوازیں دے رہے تھے،
خدا نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے یا جو مصیبت تم پر واقع ہوئی ہے اس سے اندھوناک نہ ہو جاؤ، اور خدا کو تمہارے اعمال کی سب خبر ہے۔ پھر خدا نے رنج و غم کے بعد تم پر تسلی نازل فرمائی، اور ایک جماعت پر نیند طاری ہونے لگی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر تھی۔ وہ خدا کے بارے میں ناحق زمانہ جاہلیت جیسے گمانوں میں مصروف تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے اختیار میں بھی کوئی معاملہ ہے۔ آپ کہہ دیں کہ تمام معاملات خدا کے اختیار میں ہیں۔ یہ لوگ بہت سی باتیں دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں جنہیں آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر جنگ کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم یہاں یوں نہ مارے جاتے۔ آپ کہہ دیں اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی تقدیر میں مارا جانا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف خود ہی چل کر آتے۔ اور اس سے غرض یہ تھی کہ خدا تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو اللہ خالص اور صاف کر دے۔ اور خدا سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ جس دن وہ لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، اس دن جن لوگوں نے پشت دکھائی تھی انہیں دراصل شیطان نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا تھا، البتہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک خدا بخشنے والا بردبار ہے۔ اے ایمان والو، ان لوگوں جیسے مت ہونا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور جب ان کے مسلمان بھائی خدا کی راہ میں سفر پر نکلیں یا جہاد کے لیے روانہ ہوں اور مارے جائیں تو وہ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ ہی قتل ہوتے۔ ان باتوں سے مقصود یہ ہے کہ خدا ان لوگوں کے دلوں میں افسوس پیدا کر دے، اور زندگی اور موت تو خدا ہی دیتا ہے۔ اللہ تمہارے تمام اعمال کو اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی مغفرت اور رحمت ان کے اس مال و متاع سے کہیں بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ اگر تم مر گئے یا مار دیے گئے تم سب خدا کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اے نبی، خدا کی مہربانی سے تمہاری افتاد تباہ ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے، اور اگر آپ کرخت اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے منتشر ہو کر چلے جاتے۔ ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے مغفرت طلب کرو، اور کام میں ان سے مشورہ لیا کرو، اور جب کسی کام کا پختہ ارادہ کر لو تو خدا پر بھروسہ رکھو۔ بے شک توکل کرنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ اگر خدا تمہارا مددگار ہو تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے پھر تمہاری مدد کرنے والا کون ہے؟ اور اہل ایمان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ خیانت کرنا نبی کے لیے زیبا نہیں ہے، اور جو کوئی خیانت کرے تو خیانت کی ہوئی چیز لے کر وہ قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ بھلا وہ شخص جو خدا کی خوشنودی کا تابع ہو، اور وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو خدا کی ناخوشی میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہو، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان لوگوں کے خدا کے ہاں مختلف درجے ہیں، خدا ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ یقیناً اللہ نے اہل ایمان پر احسان کیا ہے کہ ان میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیا جو ان کے سامنے تلاوت آیات کرتا ہے اور ان کو مشرک کی کثافت سے پاک کرتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلم کھلا گمراہی میں تھے۔ بھلا یہ کیا بات ہے کہ جب تم پر مصیبت آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ سے ان پر پڑ چکی ہے، تم چلا اٹھے اور کہنے لگے یہ آفت کہاں سے آ گئی؟ کہہ دیں کہ یہ تمہاری شامت اعمال ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور جو مصیبت تم دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن نازل ہوئی وہ خدا کے حکم سے نازل ہوئی، تاکہ اللہ مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے اور منافقین کو بھی ظاہر کر دیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا کافروں کے حملوں کو ہی روکو، تو کہنے لگے اگر ہم کو لڑائی کی خبر ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ رہتے۔ یہ اس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ منہ سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ خود تو جنگ سے بچ کر بیٹھے ہی رہے تھے، مگر انہوں نے اپنے شہداء بھائیوں کے لیے کہا کہ اگر انہوں نے ہمارا کہا مانا ہوتا تو قتل نہ ہوتے۔ آپ کہہ دیں کہ تم اگر سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو ٹال دو،
اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ اپنے پروردگار کے ہاں زندہ ہیں، ان کو رزق مل رہا ہے۔ جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے بخشا ہے وہ اس پر خوش ہیں، اور جو لوگ ان کے پیچھے ہیں اور شہید ہو کر ان میں شامل نہیں ہوئے وہ ان کے لیے بشارت طلب ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خدا کے انعامات اور فضل سے خوش ہو رہے ہیں، اور اللہ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔